تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضور کی نعت پڑھا کیجئے گا، اپنے بچوں کو سکھائیے اور ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار انڈھیل دیجئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے جو ریکارڈ پہ موجود ہے کہا تھا کہ اپنی نسل کو حضور کا پیار سکھانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے کہ ہم چاہے کر لیں اور چاہے نہ کریں۔ حضور کا پیار اپنی اولاد کو سکھانا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جانا تمہارے اوپر ضروری ہے، اور اگر تم یہ کام نہیں کیا تو تم سے بہت بڑا فریضہ رہ گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اللہ اکبر، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلی چیز، اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، بطور مسلم والد ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق لازوال ہے، اور اس نے ہی امت کو آج تک کھڑے کیے رکھا ہے۔ ایک بدماش نے کہا تھا کہ اگر امت مسلمہ کو مٹانا ہے تو 4 چیزیں ختم کر دو، یہ امت ختم ہو جائے گی۔ اگر میں تاریخ کے اوراق سے ورق پلٹوں تو دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ابھری، لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال تک ایران پہ حکومت کی، ایک خاندان نے۔ 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آل ساسان کا لفظ میری زبان سے سنا ہوگا؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ آج ان کی قبریں بھی زمانے کو یاد نہیں ہیں۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ زمانہ یاد کب رکھتا ہے؟ لیکن یہ کتنے سال بیت گئے قاری زبید رسول صاحب کو، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ قاری صاحب کی قبر پرانی ہوئی۔ تو 3150 سال، لیکن آج اس تہذیب کا نام بھی نہیں ہے۔ کہاں گئے خاقان، کہاں گئے فرائین؟ آج نام بھی موجود نہیں۔ تہذیبیں اٹھیں اور ان کی اٹھان پھر زمانے نے ان کو فراموش کر دیا۔ لیکن جو کچھ بغداد میں ہوا، منگولوں نے جو مسلمانوں کا حال کیا، جو کچھ غرناطہ اور کرتبہ میں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کہانیاں اگر پڑھیں، لیکن یہ پھر اٹھتے ہیں تو انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی وجہ ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی؟ نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ یہ امت کیوں نہیں مٹتی؟ تو 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی۔ یہ ذہن نشین کر لیں۔ اس نے کہا سب سے پہلی چیز جو اس امت کو مٹنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے۔ قرآن اسلام کی غیر متبدل تھیوری ہے۔ جب تھیوری نہیں مرتی تو پریکٹیکل بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ امت جب مرتی ہے، اٹھتی ہے تو انہی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ ورنہ پادریوں کو پیسے دے کر کے لوگوں نے تورات میں تبدیلی کر لی، پروہتوں کو پیسے دے کر کے، بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ گرو گھنٹالوں کو پیسے دے کے زبور میں، انجیل میں تبدیلیاں کروا لی، تو کیا جبے اور دستار نہ بکتے؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چند ٹگوں کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچتے ہیں، دین فروختن بچی ارزاں فروختن، تو کیا یہ قرآن نہ بدل دیتے؟ لیکن یہ اللہ کی حفاظت ہے، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ ایک تو قرآن، وہ کہا کہ قرآن تبدیل کر دو۔ الفرقان الحق کے نام سے کوشش بھی کی گئی، اربوں روپے لگائے، لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس مجلس کے اندر اگر میں کہوں کہ حفاظ کھڑے ہو جائیں تو سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اس مجمع میں کتنے حافظ قرآن مل جائیں گے، اور وہ زمانہ جب امام محمد بن حسن الشیبانی درس حدیث دیتے تھے اور لکھنے کے لیے اس مجلس میں 4000 دواتیں رکھی جاتی تھیں، اس زمانے میں کتنے حافظ قرآن ہوتے ہوں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو ختم کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو پاتا۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اگر اس امت کو مٹانا ہے تو حج کی اجتماعیت کو ختم کیا جائے گا، یہ امت کی وحدت کا ضامن ہے۔ محلے کی سطح پہ روز ہم 5 بار جمع ہوتے ہیں، علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے میں جمع ہوتے ہیں، شہر کی سطح پر جو ہے وہ عیدین پہ جمع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ حج پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظم کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ گلی سے لے کر حج کے اجتماع تک، گلی سے لے کر عالمی اجتماع تک، یہ اسلام کا دیا ہوا نظم ہے۔ کاش کہ حج کے موقع حج کو اس طرح مؤثر بنایا جاتا۔ وہاں حج کو تو ختم نہیں کیا جا سکا، لیکن جو ہے وہاں ایسے لوگ بٹھا دیے گئے 100 سال پہلے جنہوں نے اس کی روح کو ہی ختم کر دیا۔ اقبال چیخ چیخ کے رویا۔ اقبال کوئی پوچھے زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ جو بھی جاتا ہے کھجوریں لا کے دیتا ہے اور پانی لیتا ہے، وہاں سر یہی لینے گئے تھے۔ امت کی نہضت کا ضامن ہے حج، امت کی نشت کا ضامن ہے حج۔ تیسری بات اس نے کہی کہ اگر جہاد ختم کر دیا جائے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ امت جو ہے وہ جہاد کے نام پہ جب کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مرزا دجال کو اس لیے کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اس امت کی رگوں کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس نے کہی تھی کہ اگر اس امت سے ختم کر دی جائے اور جس پہ حملے ہو رہے ہیں، اس نے کہا ان کے سینے سے حضور کا پیار کھینچ لیا جائے، حضور کی محبت چھین لی جائے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ اگر کر لیا جائے یہ امت مٹ جائے گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس امت کا مقصوم ہے حضور کی محبت، اور ہمارے اوپر لازم ہے قرآن سکھائیں۔ دوسری بات، وحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کا پیار، حب نبی ہی، حضور کی محبت، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور تیسری چیز وحب اہل بیت ہی، حضور کی اطرت کا پیار اولاد کے سینے میں ڈالا جائے۔ تو بات اقبال کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا، 3 چیزیں ہیں جو حضور کی محبت آپ کی اولاد میں منتقل کر سکتی۔ ویسے تو اس پر علماء نے کتابیں لکھی، ڈاکٹر عبدہ یمانی نے اس پر علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب لکھی، اس پر 40 طریقے لکھے جن کے ذریعے سے آپ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اقبال نے 3 چیزیں بیان کی، کہتے ہیں 3 چیزیں۔ سب سے پہلی کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، صاحب درود سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ درود دلوں کی پاکیزگی کا ضامن ہے، روحوں کی طہارت کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے، خیالوں میں ندرت پیدا کر دیتا ہے۔